بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے متعلق پچھلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے احوال ذکر کیے تھے۔ نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا اور مہر کتنا مقرر ہوا، یہ ساری تفصیل پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کی گئی تھی۔ سیرت النبی کے متعلق آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے احوال کو جانیں گے کہ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیسے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بدعات اور جاہلیت والی رسومات کو کس قدر ناپسند کرتے تھے اور بت پرستی کو کس قدر ناپسند سمجھتے تھے۔ یہ سارے احوال انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ محترم ناظرین، ابتداء عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی 5 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر مکمل کر کے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد کیا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان بالکل مٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشانات بتلائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اعانت اور امداد سے تعمیر شروع کی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے، جب آپ کی عمر 35 سال کی تھی، اس وقت تعمیر کعبہ کی گئی۔ اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں خانہ کعبہ کی چھت نہیں تھی اور دیواریں بھی زیادہ بلند نہیں تھیں۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، دیواروں کی حالت بھی بوسیدہ ہو چکی تھی اور جگہ نیچے ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر چلا جاتا تھا اور وہ پانی سے بھر جاتا تھا۔ اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا پھر سے خیال آیا۔ جب تمام قریش کے سردار اس بات پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے گا، تو ابو وہب بن عمر مخزومی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد کے ماموں ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر قریش کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ مال حلال ہو، وہ مال زنا، چوری، سود وغیرہ کا اس میں کوئی عنصر شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور وہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی بھی محروم نہ رہ جائے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا گیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے گا اور فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے گا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قریش کے قبائل کے حصے میں آیا، بیت اللہ کی پشت بنی سہم کے حصے میں آئی اور حتیم بنی عبد الدار بن قصی، بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آئی۔ جب بیت اللہ کی پرانی عمارت گرانے کا وقت آیا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے کھڑا ہو۔ بالآخر ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑے ہوئے اور یہ کہا، اللہم لا نرید الا الخیر،
اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں۔ اور یہ کہہ کر حجر اسود رکن یمانی کی طرف سے اس کو گرانا شروع کر دیا۔ اہل مکہ نے کہا کہ رات کا انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی۔ اگر اس پر کوئی آسمانی آفت نازل ہو جاتی ہے تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر ہی بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے ساتھ امداد کرنا شروع کر دیں گے۔ صبح ہوئی تو حضرت ولید بن مغیرہ اپنا پھاوڑا لے کر صحیح سالم حرم محترم کے اندر چلے گئے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئیں اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں۔ محترم ناظرین، بیت اللہ کی تعمیر جس طریقے سے تقسیم کی گئی تھی، اسی تقسیم کے مطابق ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو اس میں سخت اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ بات تلواروں پر آ گئی۔ تلواریں کھینچی گئیں اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ جب 4-5 دن گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اسی کو اپنا حاکم بنا کر فیصلہ کرا لو۔ سب نے ان کی یہ رائے پسند کی۔ صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب کے زبانوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، یہ تو محمد امین ہیں، ہم ان کو حاکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر یہ فرمایا، ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب کے سب اسی چادر کو اٹھائے اس جگہ پہ پہنچے جہاں اس کو رکھنا تھا، تو آپ خود آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ محترم ناظرین، چوتھی بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پانچویں بار حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، انبیاء اور رسول اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر وہ صدیق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ وہ شرک، بت پرستی اور تمام بدعات سے دور رہتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا ہی سے شرک، بت پرستی اور تمام شرک کی رسموں سے بالکل پاک اور منزہ تھے۔ جیسا کہ ابن حشام کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ آپ کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت اور کرامت سے سرفراز فرمائیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کامل ہو گئے۔ حسن اخلاق، حسب نسب، بردباری، راست بازی، صداقت و امانت میں سب سے آگے بڑھ گئے، فحش گوئی اور برے اخلاق سے انتہائی درجہ دور تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ ان چیزوں کو کفر سمجھتا ہوں، اگرچہ مجھے کتاب اور ایمان کا علم نہیں بھی تھا۔
محترم ناظرین، جیسا کہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام نبوت کی زندگی سے پہلے بھی شرک اور جاہلیت والی رسومات سے بالکل پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ اس مجلس میں زید بن عمر بن نفیل بھی تھے۔ آپ نے اس قریش کے کھانے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد حضرت زید بن عمر بن نفیل جو کہ وہاں پر تھے، انہوں نے بھی کھانے سے انکار کر دیا، اور پھر اہل قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا۔ میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا ہے، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ محترم ناظرین، یہ تھے حالات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے زندگی میں بھی بدعات اور رسومات کو ناپسند کرتے تھے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم۔